بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تیرے لیے کوئی حرج نہیں، یہ تیرے لیے پاکی کا سبب ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اس دیہاتی نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکی کا سبب ہے، یہ تو بخار ہے جو ایک بوڑھے پر جوش مار رہا ہے اور قبر کی زیارت کروائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، فنعم اذن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن ابی حازم بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ بخار یہ انسان کے گناہوں کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، تکلیف بیماری کوئی بھی ہے وہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تسلی دی کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر بیماری ہے تو جو خطائیں ہیں گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دور کرے گا، پاک کرے گا اور عنقریب تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کو ناممکن سمجھا کہ اتنا شدید میں بیمار ہوں، بوڑھا ہوں، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے آگے سے یہی جملہ کہہ دیا کہ یہ تو بخار ہے اور اتنی شدت سے ہے کہ یہ تو مجھے قبر میں پہنچا کے رہے گا، مجھے قبر کی زیارت کروائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہ گمان ہے کہ تو نے مرنا ہی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، فنعم اذن۔ عربی میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر تیرا یہ گمان ہے تو چلو پھر ایسا ہی صحیح۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالی پر جیسا گمان رکھتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ راوی نے لکھا ہے کہ اگلے دن پھر وہ بندہ فوت ہو گیا۔ انسان اللہ پہ جیسا گمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ دنیاوی امور میں بھی دیگر معاملات میں بھی انسان گمان رکھے گا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ اسباب پیدا کر کے وہ کام کر دیتا ہے۔ بندے کے ذہن میں شک ہوگا، بندے کو خطرہ ہوگا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر وہ نہیں ہوتا۔ صحت کا بھی یہی حال ہے، اگلے جہاں کا بھی یہی حال ہے۔ انسان جیسا گمان کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرمائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث میں موجود ہے کہ انسان جب جوان ہو تو خوف غالب ہونا چاہیے، اللہ کی جانب سے انسان کے دل میں ڈر ہو، گناہوں سے رکے۔ لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو پھر خوف نہ ہو، پھر اللہ کی رحمت کی امید زیادہ ہو، پھر بے فکر ہو، دل بالکل مطمئن ہو، یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کی امید دنیا سے دے۔ ایک تو انسان زیادہ عمر والا ہو جاتا ہے تو اس کو لگ جاتا ہے کہ اب میں چند دن کا مہمان ہوں، یا آج کل جس طرح مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے بچہ ہو، جوان ہو، وہ محسوس کر جاتا ہے کہ اب میں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی حالت میں پھر انسان ایک تو اعمال ویسے تو ہر وقت کرنے چاہیے، لیکن جس بندے کو اللہ ایسی حالت دے دیتا ہے تو یہ اس پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب ایک بندہ جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا، اس کو نہ توبہ کی توفیق ملی، نہ لوگوں سے معافی تلافی کی توفیق ملی۔ جس کو ایسے چانس مل جاتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، اگر وہ فائدہ اٹھائے، ایک اللہ سے معافی مانگے، جو گناہ کیے ان پر توبہ کرے، کچھ نیکیاں کرے، لوگوں سے اگر لین دین ہے اس کو کلیئر کرے، یہ ایک اللہ کی جانب سے اس پر موقع ہے۔ جانا تو ہے دنیا سے لیکن اللہ پر بھی یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ جیسا بھی ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اگلے جہاں پہ اللہ نے اسی گمان پر عمل کرنا ہے تو اللہ معاف بھی فرما دے گا۔ حدیث میں موجود ہے، بعض لوگوں کا حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ قیامت والے دن ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے سامنے برائی ہوتی تھی، تمہیں پتا تھا یہ برا عمل ہے، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں جواب ڈال دے گا، وہ عرض کریں گے یا اللہ لوگوں کو اس لیے نہیں روکا کہ ہمیں ڈر تھا
रोकेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और या अल्लाह आप पर उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर देगा, कि रोकना तो चाहिए था, लेकिन दुनियावी नुकसान के डर से हम खामोश रहे कि ठीक है जो करता है उसको करने दो, कुछ कहूंगा तो लड़ाई बन जाएगी, बुरा समझेंगे, मेरी इज्जत को खराब करेंगे, इस डर से मैं या अल्लाह खामोश रहा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरी इस गलती पर, इस डर पर अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अल्लाह फरमाएगा जा तुम्हें माफ कर दी। तो ये जैसे हम अल्लाह पे गुमान रखेंगे अल्लाह वैसे मामला करेगा। दुनिया में भी, ये दुनिया में तजर्बा करके देख लें, बाद लोग बच्चे नहीं लेते, एक दो बच्चे लेते हैं, वो कहते हैं जी ज्यादा बच्चे होंगे तो खाएंगे कहां से, तो अल्लाह उनकी रोजी रोके रखता है, क्योंकि उनका गुमान यह है कि हमारी यही आमदन है और होगी नहीं। और जो ये गुमान अल्लाह पे रखता है कि रोजी अल्लाह ने देनी है, जो बच्चा दुनिया में आता है उसका रिज़्क बाप के जिम्मा नहीं है, रोजी का जिम्मा अल्लाह के है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। तो जब बंदा ये गुमान करता है कि जितनी मेरे अखराजात बढ़ेंगे अल्लाह उतनी आमदन भी बढ़ा देगा, तो अल्लाह पे जब गुमान रखते हैं तो अल्लाह ऐसे ज़राए पैदा करता है जो बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह आमदन भी बढ़ा देता है, दिन ब दिन बढ़ जाती है, कोई जरिया बना देता है, अल्लाह ज़हन में कोई आइडिया दे देता है कि इस काम के साथ तो ये भी कर ले, ऐसा कर ले, पैसा तो अल्लाह ने देना है, कोई ना कोई हीरा अल्लाह बना देता है। लेकिन जब हम ये सोचेंगे कि नहीं हमारे पास यही है, इसी पर हमने गुजारा करना है, मजीद का गुमान नहीं होगा तो अल्लाह मजीद देता भी नहीं है। तो जैसे अल्लाह पे गुमान रखेंगे रब वैसे मामला करता है। तो अल्लाह पे हर वक्त किसी भी मामले में जो गुमान हो तो वह इंसान को अच्छा रखना चाहिए। तो उस मरीज ने यह गुमान रखा कि बीमारी इतनी शदीद है, मैंने मरना ही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फिर यही जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही से। तो ऐसा ही हुआ, अगले दिन उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीख कर समझ कर हर बुरे अमल से, बुरे फेल से बचने की तौफीक अता फरमाए।